اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو رجا تاثیر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سعد مالک صاحب، اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے گزاری۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب ارشد شریف شہید کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے بڑے ڈٹ کے صحافت کی، اور صحافت، چونکہ میں شعبہ صحافت سے منسلک رہا ساری عمر، تو اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ صحافت دو تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صحافت ہوتی ہے جو روزمرہ رپورٹنگ ہے، اس کو آپ ایونٹس کو کور کرتے ہیں جا کے، یا جو انسیڈنٹس ہیں ان کو آپ رپورٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بہت کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو سورس ہوتے ہیں وہ صحافی کو ان کو بھی محفوظ رکھ کے لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ارشد شریف صاحب جو تھے، ان کا ایک بڑا نام اور بڑا مقام تھا۔ انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا، اور میرے خیال میں اگر میں یہ کھل کے کہوں کہ سیاسی وابستگیاں بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں صحافیوں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں، تو سیاست بھی اس میں، چونکہ ہماری قوم کا ایک بڑا یہ المیہ کہہ لیں یا مشغلہ کہہ لیں، یہ ہے کہ ہم اگر چار دوست کہیں پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو سیاسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمارا جو موضوع سخن جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں، سیاسی جماعتیں یا سیاستدان ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ تھوڑا بہت رکھتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب نے بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف کافی کچھ کہا، بولے۔ اس حوالے سے آج سعد ملک صاحب سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ بحیثیت اوورسیز پاکستانی ارشد شریف کی شہادت ان پہ کیا امپیکٹ ہوا، اور جو باقی لوگ دنیا بھر میں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ایک غم اور ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، السلام علیکم راج صاحب، اور آپ کے سامعین کو بھی السلام علیکم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں اپنی آواز اپنے پیاروں تک پہنچانے کی۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے، ظلم ہوا ہے۔ ایک بہت ہی بہادر، نڈر، محب وطن پاکستانی اور انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ، وہ بھی اچھے پائے کا، جس کا نام ہے، اس کو اتنی بے دردی سے ملک سے باہر شہید کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ شرم کی بات تو کوئی نہیں۔ اور ہمارے جو دوسرے لوگ اس ملک میں بستے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، میرے سے کتنے لیبنیز لوگوں نے پوچھا ہے، کچھ یورپین نے پوچھا ہے، آسٹریلین نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اٹس اے ہاٹ نیوز، یس، ایوری ویئر، اٹس ایوری وے۔ تو وہ ہاں ان کو بتانا پڑ رہا ہے، اور وہی بات اسی لیے جب آپ نے مجھ سے کہا تو میں بڑی خوشی محسوس کی کہ میں اپنی رائے آپ تک، آپ کے تھرو پہنچا سکوں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ ہے، یہ المیہ ہے، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک انویسٹیگیشن جرنلسٹ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کہاں سے وہ۔ اب آپ ہمارے ارشد شریف صاحب کو دیکھ لیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو، ان کے کون سے محاذ پہ وہ شخص نہیں پہنچا، کیا نہیں انہوں نے کور کیا۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت تھا وہ ملک میں بھی نہیں تھے ہمارے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں ان کی وفات سے۔ بے شک وہ ایک ٹارگیٹڈ آدمی تھا، بے شک کہ وہ حق سچ کی آواز لے کے چل رہے تھے، بے شک ان کی کچھ ہمدردیاں، یا ایسے کہہ لیتے ہیں کہ ان کی مخالفت کچھ لوگوں کے ساتھ تھی جن کا وہ بارے میں کافی کچھ بیان کرنے جا رہے تھے۔ لیکن ملک صاحب، اس بات کو اگر میں لوں، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، مبشر لقمان ہے، وہ بھی ایک بڑا نام ہے صحافت کی دنیا کا۔ وہ کھلے عام مریم بی بی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، نواز شریف کے، شہباز شریف کے، عمران خان کے، سب کے خلاف بولتے ہیں۔ جی، صحافت تو یہ ہے نا کہ آپ معاشرے کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کریں،
بالکل اسی طرح. That's what journalism is. تو اس میں اگر کسی صحافی کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو اس کو وہ ایشو کو اجاگر کرنا پڑتا ہے. پھر اگر اپوزیشن لیڈر ہے یا اپوزیشن کی جماعت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے تو وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں. صحافی کا کام تو آواز بلند کرنا ہے. اگر صحافی آواز بلند نہیں کرے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ وہ عوام کی آواز کو بلند کر کے ارباب اختیار جو ان تک پہنچا رہا ہے اور نہ ہی وہ صحافت کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے. اب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے دنیا بھر میں جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, کوئی کہتا ہے جی کہ یہ ایجنسیوں کا کام ہے, میں کھل کے بات کروں گا. جی 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 جی. کوئی کہتا ہے جی ایجنسیوں کا کام ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ نون لیگ والوں کا کام ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ پی ڈی ایم کا کام ہے, کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی کا کام ہے. میری ایک ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میرے خیال میں اگر اس میں ایجنسیاں انوالو ہونا ہوتا ایجنسیوں نے یا نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, پی ڈی ایم نے یا کسی اور نے, تو پاکستان کے اندر ان کے لیے بڑا آسان تھا یہ کام کرنا. ان کو یہ سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دبئی جائیں, دبئی سے کینیا جائیں, وہاں پہ وہ کینیا کی پولیس کو کہیں کہ آپ جی ان کو وہ غلط فہمی کا شکار کر کے ماریں. یہ سارے مفروضے ہیں. کوئی بھی بندہ اتھینٹسٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا. اب میرے ذہن میں ملک صاحب ایک اور چیز آتی ہے, کہیں کچھ ایسا تو نہیں, ہم چونکہ جذباتی قوم ہے نا, جی جی جی, جذبات میں آ کے ہم اپنوں کو ہی دوش دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنوں کو ہی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں کچھ اس طرح تو نہیں کہ کوئی تیسری طاقت جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہو, یہ کام اس کا ہو تاکہ ہمارے ملک میں اور انارکی اور نفرت اور مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ راج صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, یہ ہر طریقے کے ساتھ. دیکھیں جی, جرنلسٹ, وکلا, ججز, ڈاکٹرز, ہماری افواج پاکستان, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب ایک صحافی, ایک وکیل قلم سے وہ کام کر رہا تھا جو ایک سپاہی بارڈر پہ یا ایک پولیس والا ہماری پروٹیکشن کے لیے بندوق کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں ہر دوسرے پاکستانی کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو بچاتے ہیں, چلاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھی صورت میں کسی کو بھی بلیم کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میری سیاسی وابستگی عمران خان کے ساتھ ہے اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی گروپ کو یا کسی کو ٹارگٹ کروں. میری عقل, میری فہم بھی ہے. مجھے چاہیے کہ میں صبر کے ساتھ پہلے دیکھوں اور مطالبہ کروں حکومت وقت سے کہ خدا را اس معاملے کو ڈیل کیا جائے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے, پراپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن سے اس چیز کو کھولا جائے اور بتایا جائے. یہ نہیں کہ ہمارا ہی ایک جرنلسٹ شہید ہو رہا, ہمارا بیٹا مر رہا, ہمارا بھائی مر رہا ہے اور ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگائیں اسی میں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات. ہاں, اگر کوئی آدمی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قصے کے پیچھے ہے, یہ ادارہ, یہ جماعت, کوئی بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کو ٹارگٹ, ہمیں اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا. ہمیں قانون کا سہارا لینا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان بالکل ہمیں چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو ہم اس جگہ پہ لا کے کھڑا کریں کہ وہ ٹھیک ہے جی, آج سے پہلے قائد اعظم کے بارے میں بھی کانسپریسی ہے, لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں ہماری محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے, بے نظیر ضیاء الحق صاحب کے لیے, یہ سب یہ بے شک فوج سے تھے, سیاست سے تھے, یہ سب پاکستانی تھے. اگر ان کا قتل ہوا ہے تو ہمیں اس چیز کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے اور اس چیز کو پبلک میں لانا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ہم کچھ سیکھ سکیں. ملک صاحب, آخری سوال کروں گا, اب وقت تھوڑا ہے. جی جی, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے, آپ نے کہا آپ کی وابستگی عمران خان صاحب کی جماعت سے ہے. عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے لانگ مارچ کی, اور لاہور سے, لبرٹی سے وہ اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ آ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سویلائزڈ سوسائٹی میں
ہر انسان کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے، پرامن احتجاج کا. بالکل ہونا آپ چاہیے. کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے احتجاج نہیں کیا؟ عمران خان صاحب کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے. یہ تو ہمارا حق ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے ایک جمہوری ملک، کہ ہم احتجاج کریں لیکن پرامن. ہم نے ملک لینے کے لیے احتجاج کرنا، ملک جلانے کے لیے نہیں ہے، کل کو دوبارہ بنانے کے لیے نہیں. تو یہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ اس جلوس میں، اس جلسے میں شرکت کرتا، اس میں کوئی شک کی بات. لیکن میں اپنے پاکستانیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے ایک التجا کروں گا کہ پلیز آپ اس میں شامل ہوں، لیکن اپنے گھر کو جلانے کے لیے نہیں، اپنی افواج کو اور اپنی پولیس کو برا کہنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا حق لینے کے لیے. جو حق ہے ہمیں چاہیے کہ اس وقت تحمل اور صبر سے کام لیں. اور اگر کوئی اونچی آواز میں کسی کو برا نعرہ لگا رہا ہے کچھ، تو ان کو سمجھائیں کہ دشمن یہ نہیں ہے. ہماری دشمن وہ سسٹم ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے، گھر کو جلا کے نہیں، گھر کو بسا کے. گھر کو بسا کے کرنا ہے. بہت شکریہ صاحب ملک صاحب. پاکستان زندہ باد. مجھے امید ہے کہ ہم سب چیزوں سے اوپر آ کے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے. پاکستان زندہ باد. راج صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ملک صاحب. السلام علیکم. ناظرین، جانے سے پہلے ہم ہمیشہ ایک پتے کی بات چھوڑے جاتے ہیں. پتے کی بات یہ ہے کہ خدا را تھوڑا سا جذبات پہ قابو رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کریں، اور دل کو میں سمجھتا ہوں کہ دل جہاں پہ بھی رہے وہ رہتا پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی، ایک بات یہ ہمیں سوچنی چاہیے اور اس بات پہ کار بند رہنا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو ہماری عزت ہے، ملک ہے تو ہمارا وقار ہے. اور ملک کو چلانے والے جو ادارے ہیں وہ ہیں تو ملک اور ملک کا نظام ہے. ملک کے نظام کو بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے کا طریقہ ایک مثبت اور پرامن بھی ہو سکتا ہے. بے شک. اشتعال پسندی سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، ان چیزوں سے آج تک نہ کسی بھی ملک کو دنیا میں فائدہ پہنچا ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کو پہنچنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کریں، یا اگر آپ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ کہتے تو پہلے کسی پہ الزام دے لینے سے یا کسی کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ کیا آپ کو حقائق کا پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ ضرور بات کریں. اگر نہیں ہے تو بہتان تراشی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ایک جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں. بہتان لگانے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار سوچیں. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ راجہ تاثیر کو اور ساتھ ملک کو اجازت دیجیے. پھر کسی محفل میں، پھر کسی انٹرویو میں، پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.